جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہیں۔ اس لیے سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے دوسرا اقدام کنٹراسیپٹیوز پر ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں اضافہ کی رفتار تشویشناک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس لیے ہم کنٹراسیپٹیوز پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس بجٹ میں اٹھائے جانے والے ریونیو اقدامات کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہم کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ہماری ریٹیلر برادری ہے، ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے دکاندار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی کوچے اور بازار کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کی اکثریت ابھی تک ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا۔ پاکستان بھر میں چھوٹے دکانداروں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی باتیں سنی اور اس بھرپور مشاورت کے بعد دکاندار طبقے کے مطالبہ پر ہم نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں انتظامی سہولتوں کی بجائے دکانداروں کے حقیقی خدشات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں وہ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، خریداری پر ود ہولڈنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور انہیں پوس مشین رکھنے سے استثناء ہوگا۔ جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیقی QR کوڈ چسپاں ہوگا جو ان دکانوں پر آویزاں ہوگی۔ اس تختی کی موجودگی میں FBR اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت ایک سادہ اور ایک صفحے کا ٹیکس گوشوارہ ہوگا جو اردو کے علاوہ تمام بڑی مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح گزشتہ 7 سال سے جامع جرمانوں کی رقم کو انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانوں کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں بلکہ ان کا اصل ہدف احتساب ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب ٹیکس چوری آسان نہ رہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں 3rd شیڈول کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے اور اس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کی کیٹیگری کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ملتی جلتی یا ایک جیسی اشیاء کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف شرح سے ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹ کو معقول کرنے کی تجویز ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجولز اور AOPs بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے تو رقم کی ادائیگی کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے FBR کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل۔ اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں۔ پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسسمنٹ سسٹم۔ جناب اسپیکر، ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس صوابدیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی۔ ان دونوں دفاتر کے درمیان بنیادی فرق سٹرکچر اور قانونی نوعیت کا ہوگا۔
یہ فرق انتظامی امور یا عارضی اقدامات سے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی، اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی۔ تمام پیغام رسانی FBR کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی۔ ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا، اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ آفیسر خود کوئی کیس منتخب نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی۔ خود کار طریقہ کار کے تحت سسٹم رسک اسکور کی بنیاد پر کوئی کیس آفیسر کو تجویز کرے گا، یعنی کہ اسے اسائن کرے گا۔ آڈٹ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا۔ اس طرح کا فیس لیس نظام پچھلے 1.5 سال سے FBR کے کسٹم ونگ میں آزمایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف امپورٹرز کو سہولت مزید ہوئی ہے، بلکہ کسٹم حکام سے منسوب کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بھی اس اقدام سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جناب اسپیکر، سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں، بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے۔ سسٹم کیس خود منتخب کرے گا، ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا۔ کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا، ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا۔ ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسیسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی۔ ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا۔ اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگوریتمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب۔ یہ سب لوگ بات کرتے ہیں AI led discussion, and this is how we are going to get AI embedded into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion۔ جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور FBR کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا، اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن، اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach۔ اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور FBR کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی۔ یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس کے اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔
اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں اس میں 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وی پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی ایم اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی۔ ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکلز، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچر شامل ہیں۔ نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات